السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ ہود کی آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 24 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون وہ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں اور اللہ کے سوا ان کے کوئی مددگار بھی نہیں ہیں۔ ان کے لیے عذاب کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، وہ نہ تو سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے۔ وہ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ عز و جل ان پر عذاب کرنا چاہے تو وہ زمین میں اللہ عز و جل کو عاجز نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس کے قبضے اور اس کی ملک میں ہیں، نہ اس سے بھاگ سکتے ہیں نہ بچ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے کوئی مددگار بھی نہیں ہے کہ وہ ان کی مدد کرے اور انہیں اس کے عذاب سے بچائے۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کا عذاب کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ وہ نہ تو سن سکتے تھے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حق سننے سے بہرے ہو گئے تو کوئی بھلائی کی بات سن کر نفع نہیں اٹھاتے اور نہ وہ آیات قدرت کو دیکھ کر فائدہ اٹھاتے تھے۔ آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا اور ان سے ان کے بہتان گم ہو گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بدلے بتوں کی عبادت کو اختیار کر لیا، اور یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ یہ دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ کر خسارے میں پڑ گئے، کیونکہ انہوں نے عزت والی چیز دے کر ذلت والی چیز کو اپنا لیا۔
اور یہ دنیا کا خسارہ ہے، اور آخرت کا خسارہ یہ ہوگا کہ وہ ذلت والی چیز بھی ہلاک ہو جائے گی اور اس کا کوئی اثر باقی نہ رہے گا۔ آیت نمبر 22 میں ارشاد ہے، یہ لوگ لازمی طور پر آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ لازمی طور پر آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے، کیونکہ عزت و رفعت عطا کرنے والا دین یعنی اسلام قبول کرنے پر آخرت میں انہیں جنت اور اس کی دائمی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے ذلت کی گہرائیوں میں پھینک دینے والی چیز یعنی بتوں کی عبادت پر راضی ہو کر آخرت میں جنتی منازل اور اس کی نعمتوں کو بیچ دیا، اور ان کے عوض آخرت میں جہنم کی منازل اور اس کے دائمی عذابات کو خرید لیا، اس لیے وہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنی اخروی بھلائی اور بہتری کے مقابلے دنیا کی بھلائی اور بہتری کو ترجیح دینا انتہائی خسارے کا باعث ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیا بہتر بنانے کے مقابلے میں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی زیادہ کوشش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے۔ ایک شخص صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر، اور وہ معمولی سی دنیاوی منفعت کے بدلے میں اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص سب سے بڑا زاہد ہے جو اپنی قبر کو اور اپنے فنا ہونے کو نہ بھولے، دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے، باقی رہنے والی کو فنا ہو جانے والی پر ترجیح دے، اپنے آنے والے دن کو شمار نہ کرے اور خود کو مردوں میں شمار کرے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے اور آخرت کی بھلائی اور بہتری کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے، بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا تو یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے دنیاوی حالات اور اخروی خسارے کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اس آیت میں اہل ایمان کے دنیاوی حالات اور اخروی فوائد بیان فرمائے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کی ادائیگی کے وقت ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ وَاخْبِتُوا اِلَىٰ رَبِّهِمْ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ثواب و عذاب کا جو بھی وعدہ فرمایا ہے اس کی سچائی پر ان کے دل مطمئن ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور اس بات سے ڈرتے رہے کہ کہیں ان کے اعمال میں کوئی نقص یا کمی نہ رہ گئی ہو، جن لوگوں میں یہ تین اوصاف ہوں تو وہ جنتی ہیں اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ہمارے اسلاف کا یہی حال تھا کہ وہ ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کے باوجود ان میں نقص یا کمی رہ جانے سے ڈرتے تھے، بلکہ وہ عظیم المرتبت صحابی جن کے عدل و انصاف اور بہترین حکمرانی پر تاریخ اسلام کو ناز ہے اور جنہیں دنیا میں ہی مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جنت کی بشارت مل گئی، یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس معاملے میں خوف زدہ رہتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور شہادت کا وقت قریب آیا تو ایک انصاری نوجوان
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہو کہ اسلام میں آپ کا جو مقام ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ پھر جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کیا اور اس کے بعد شہادت پائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہے بھتیجے، کاش مجھے برابری پر چھوڑ دیا جائے کہ نہ عذاب ہو نہ ثواب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اعمال کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے، دونوں فریقوں کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا، کیا ان دونوں کی حالت برابر ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کافر و مومن دو گروہوں کا ذکر فرمایا، اب اس آیت میں ایک مثال بیان فرما کر ان کی مزید وضاحت فرما دی۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دونوں فریقوں یعنی کافر اور مومن کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا۔ کافر اس کی مثل ہے جو نہ دیکھے نہ سنے اور یہ ناقص ہے، جبکہ مومن اس کی مثل ہے جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے اور وہ کامل ہے اور حق و باطل میں امتیاز رکھتا ہے، اس لیے ہرگز ان دونوں کی حالت برابر نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان